السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دعائے حزب البحر اور دعائے انس، لیکن دعائے انس کی بعد میں تفصیل بتاؤں گا۔ یہ دعائے حزب البحر میرے ہاتھ کچھ نسخے لگ گئے اور اس میں کافی تخریب کی گئی ہے، تو عام لوگ جب پڑھیں گے وہ ڈٹریک ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو مستند جو حزب البحر ہے اور مکتب رحمانیہ رجسٹر لاہور والوں نے شائع کیا ہے، میری نظر سے کافی نسخے گزر چکے ہیں، لیکن یہ ایتھنٹک نسخہ ہے۔ اور اس کے جو مؤلف ہے، جن لوگوں نے جس صاحب نے ان کو اکٹھا کیا ہے، وہ بہت پہلے گزرے ہیں۔ اس نے دلائل الخیرات کا، قصیدہ بردہ کا اور دعائے حزب البحر کا شرح بھی لکھا ہے۔ اس کا نام تھا مولانا نور محمد نقشبندی قادری، جو وہ نسخہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور دلائل الخیرات کی انشاءاللہ قصیدہ بردہ میں آپ لوگوں کو اس کا زیارت کروں گا۔ تو یہ ایتھنٹک نسخہ ہے، تو میں آپ لوگوں کا جن لوگوں نے تخریب کیا ہے اور غلط قسم کے لفظ لکھے ہیں، تو ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سوانح عمری ہے یا حزب البحر پڑھنے کے طریقے ہیں وہ تو علیحدہ ہے، لیکن اس میں جو خواجہ حسن نظامی کے نام حضرت مولانا محمد سلیمان قادری چشتی پلواری کا خط ہے، جو بدرالدین قادری چشتی پلواری کے مفصل اور جامع خطوط موصول ہوئے ہیں، تو وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مہاجر مکہ کی سند پر یہ نسخہ مشتمل ہے، جس کو خاص مؤلف حزب البحر شیخ ابوالحسن کی اولاد سے سند حاصل ہے، جو غالباً اس کا نام زین العابدین تھا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو حزب البحر کے برصغیر پاک و ہند میں بڑے عامل تھے، اپنے کتاب ہوا ما شرح حزب البحر میں اسی قسم کی ہدایت درج فرما چکے ہیں۔ یہ 1358 17 محرم ہجری 17 محرم 1358 نور محمد عافی انہو، اس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ نور محمد عافی انہو کا نسخہ ہے۔ تو پہلا خط: از خادم درویشاں محمد سلیمان قادری چشتی اما بعد دعا۔ حزب البحر کے متعلق جو حضرت نے استفسار فرمایا، اس کا جواب مشرح بتفصیل ذیل ہے، مگر پہلے یہ ضرور خیال شریف میں رہے کہ کسی شخص کی طالب کردہ دعا ہمارے مشائخ میں داخل حزب و وظیفہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ انوار سنت محمدیہ سے منور نہ ہو، مگر یہاں انوار سنت محض محدثین کی اسناد ظاہری پر منحصر نہیں، بلکہ الہامی وجدانیات اور روحانیات نبویہ ارشاد کشفیہ محمدیہ سے بھی بجنسی یہ سلسلہ جاری اور جاری رہے گا۔ بس مجموعہ دلائل الخیرات و حرز یمانی و اوراد فتحیہ اور دعائے حزب البحر وغیرہ، یہ سب ایک قسم کے معصور ورد ہیں۔ کسی کو روحانیت سے پایا یا کسی کو اپنے ذوق و شوق میں ادا کیا اور روحانیت اقدس سے منظور کرا لیا، کسی کو الہام و واردات سے اخذ کیا، اور جیسے محدثین کی جمع کردہ دعاؤں میں سند کی ضرورت ہے، اسی طرح مشائخوں کی روحانی معصورہ دعاؤں میں بھی سند کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان حضرات میں اجازت و شجرہ کا معمول ہے، اور جس طرح محدثین کی جمع کردہ دعاؤں میں بوجہ بعد زمانہ و قلت حفظہما کے کچھ الفاظ وغیرہ کا کمی یا بیشی بعض جملات کی ہوتی ہے، اسی طرح مشائخوں کے یہاں بھی کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ یہ پہلا خط تھا۔ پھر حزب البحر کتاب کشف الظنون جلد اول صفحہ 333 میں ہے کہ جب حضرت سید ابوالحسن امام ابوالحسن شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز سمندر میں جہاز پر سوار ہو کر
حج کے لیے جا رہے تھے اور ہوا نے مخالفت کی، لوگوں پر مایوسی کا عالم تھا۔ اس وقت مراقبہ میں آپ کو، امام شاذلی کو، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کو یہ دعا مبارک بتائی ہیں، آپ نے خود پڑھی اور لوگوں سے پڑھوائی۔ اس کی برکت سے ہوا موافق چلی اور سب لوگ منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ جہاز کا نصرانی کپتان اور دیگر مذاہب کے اشخاص اس کرامت کو دیکھ کر مشرف باسلام ہوئے۔ اس حزب کی تمام دعائیں باستثناء 3 دعاؤں کے قریب قریب ماسورہ ہیں، جن کا یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے تھے، واللہ لقد اخذتہ من فی رسول اللہ فان بحرف فی رسول اللہ حرفن بحرفن، یہ الفاظ میں نے خود نہیں تراشے ہیں بلکہ ایک ایک حرف حضور علیہ السلام کے دہن مبارک سے لیا ہے۔ منن کبریٰ، امام عبدالوہاب شعرانی، جلد اول 224۔ اس کے جواب کے بعد پھر کچھ بولنا گستاخی اور بے باکی ہے۔ مصر میں حضرت سیدی کے متقدین اور خلفاء نے اس کا ورد شروع کیا۔ اجل خلفاؤں میں آپ کے حضرت ابو العباس مرسی ہیں۔ آپ بھی اس حزب کو بعد نماز صبح اور بعد نماز عصر پڑھا کرتے تھے۔ یہ فقیر محمد سلیمان بھی دونوں وقت پہ مداوم ہے، یعنی پڑھتے ہیں ہمیشہ سے۔ اچھا، اب صحیح نسخہ دعا حضرت شیخ عطا اللہ السکندری، یہ مصر میں سکندریہ ایک شہر کا نام ہے، المحدث خلیفہ حضرت ابی العباس مرسی نے ابی العباس و شیخ ابو الحسن کے احوال میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے لطائف المنن فی مناقب ابی العباس و شیخ ابی الحسن ہے، اور وہ مصر میں بھی چھپ گئی ہے۔ اس میں یہ دعا اسی طرح ہے جس طرح میرا طریقہ ورد ہے، ذرا بھی فرق نہیں۔ تو حاضرین، یہ میں نے خطوط کیوں پڑھے؟ میرے ہاتھ میں ایک نسخہ لگا، اس میں تخریب کاری یہ کہ یہ تخریب ہے، امانت میں خیانت ہے۔ جو علماء جن کا بدعقیدہ رکھتے ہیں، خراب عقیدہ کے، جو اولیاء کے کرامات کے کشف و کرامات کے منکر ہیں، ولایت کے منکر ہیں، تصوف کے منکر ہیں، اس نے لکھا ہے کہ امام ابو الحسن شاذلی نے کلولہ فرمایا جہاز میں، اس کو اللہ نے یہ دعا الہام کیا۔ او بابا، اتنے خطوط، اتنی کتابوں کے ہم نے حوالے دیے، لوگوں کو کیوں ڈٹریک کرتے ہو؟ یہ نام میں نہیں لینا چاہتا، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور پشاور سے ریلیٹڈ ہے، اب زندہ ہے یا مردہ ہے مجھے علم نہیں، اس نے حزب البحر کے ترجمے یہ بات فرمائی ہے۔ اتنی بڑی علمی خیانت، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ معجزات خیر الورا سے انکار ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام حالات ظاہری میں تے، اس طرح حالات باطنی میں ہے۔ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کے لیے سالکین، جو مشائخ عظام جس کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے، علم میں نہیں ہے، میں نے کہا یہ لاؤں۔ تو یہ حزب البحر، دعائے احتسام، دعائے اختتام، دعائے احتسام، پھر دعائے حزب البحر، دعائے اختتام، آپ لوگ لے لیں مکتبہ رحمانیہ لاہور کا، اور نسخوں سے گریز کریں۔ اس میں تشریح بھی ہے، ترجمہ ہے، تفسیر بھی ہے، اور یہ خادم العلماء والصلحاء والاولیاء مولانا نور محمد نقشبندی قادری کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے در الخیرات قصیدہ برد اس کا شرح بھی لکھا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پہ میں اس کتاب کا آپ لوگوں کو زیارت بھی کراؤں گا۔ تو آپ لوگ ہر قسم کتاب پڑھنے سے گریز کریں، بچ جائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔